اسلاموفوبیا ایکسپرٹ ہیں ہمارے آج پروگرام کے گیسٹ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ان سے جانیں گے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں اسلاموفوبیا کیوں زیادہ بڑھ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر آپ نے انوائٹ کیا اور اس کو آج کے پروگرام کا حصہ بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک کے اندر اسلاموفوبیا کے یہ جو اب آپ کو ایونٹس نظر آنا شروع ہوئے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ٹو بی آنےسٹ، آج یہ سنڈے کو واقعہ پیش آیا رات کو، اور اس کے بعد سے لے کے اس پہ آپ کا ویسٹرن میڈیا اور ہمارے میڈیا میں بھی اس پہ ڈسکشن شروع ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آفٹر 1 week there would be nobody who would be recalling this event۔ یہ بڑا افسوسناک ہمارے ہاں ایک رویہ ہے مسلمانوں کا یا ہم سب کا، کہ ہم کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی ہیٹ میں آ کے اس کو ڈسکشنز میں لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے دعوے اور باتیں کرتے ہیں، لیکن کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو کینیڈا کی اگر تھوڑی سی ہسٹری اسلاموفوبیا کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں، تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی میں شاید درست کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اپریل 2018 کے اندر ایک مسجد کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بالکل عین بین اسی طریقے سے جس طریقے سے اس فیملی کو ٹارگٹ کر کے کوئی بندہ پلو کرتا ہے اپنی گاڑی کو، اپنے ٹرک کو، اس میں تو بالکل بین اسی طریقے سے مسجد میں باہر جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے اس طریقے سے ان پر گاڑی چڑھ جڑائی، اور 10 سے زیادہ اس وقت لوگ شہید ہوئے تھے۔ ہم اس کو آج، جسے آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے شاید اس کو یاد بھی نہیں کر پا رہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے ساتھ ہی اس دوران میں بھی اگر آپ آئیں تو آپ کو کتنے ایسے ایونٹ نظر آتے ہیں کہ جس میں مساجد کو جلا دیا گیا۔ کینیڈا کے اندر میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی اگر امریکہ کی بات کروں تو امریکہ میں جب ٹرمپ آیا تھا تو ٹرمپ کے آنے کے پہلے 4 مہینے کے اندر 10 سے زیادہ امریکہ کے اندر مساجد کو جلا دیا گیا تھا، اور بڑے بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اٹیکس تھے، آرسن اٹیک، جس میں جان بوجھ کے آگ لگانے والا جسے آپ کہتے ہیں ٹارگٹ کر کے۔ تو اسی طریقے سے ایڈسن کے اندر بھی آپ کینیڈا کے اندر مسجد کو جلا دیا گیا۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ کینیڈا کی مساجد کے اندر گھس کر شیشے توڑ کے دن کے وقت میں جب نمازوں کا ٹائم نہیں ہوتا تو قرآن پاک کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں پھاڑ دیا جاتا ہے، سپارے جو بچوں کو پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سور، جو کہ سارے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک طرح سے اس کو کوئی ناپاک جانور تصور کرتے ہیں، سور کی گردن کاٹ کے شیشے توڑ کے مساجد کی ان کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ میں سارے سر کینیڈا کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں ویسٹرن ورلڈ کی طرف گیا ہی نہیں۔ تو کینیڈا کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی افسوسناک صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی بڑی حد تک اسلاموفوب ہیں، ان کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کلیئرلی ان کی دوسری جو اپوننٹ پارٹیز ہیں وہ ان کو کہتی ہے کہ یہاں ان کے اندر اسلاموفوب بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کنزرویٹو پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کی جو ہے نا وہ 34% پاپولیشن ہے، 36% کے ساتھ جورڈن جو ہے نا وہ حکومت کر رہا ہے، تو 34% اس کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو ایک طرح سے ویسٹ کے اندر اس وقت ایک، کینیڈا سے نکل کے میں بات کر رہا ہوں، ویسٹ کے اندر پوری میں ایک طرح سے اینٹی اسلام، اینٹی مسلم اور اینٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آپ کہہ سکتے ہیں ظفر ایونٹ صاحب، بہت ہمارے تیزی وزیر سے۔ اعظم نے اس پہ بڑا اچھا سٹیپ لیا، اور انہوں نے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو مل کے اقدام کرنا چاہیے کہ ہم اسلاموفوبیا کو کیسے کاؤنٹر کریں۔ تو یہ سٹیپ وزیر اعظم کی جانب سے تو لیا گیا، لیکن جب تک امت متحد نہیں ہوگی، جب تک ہماری وائس پاورفل نہیں ہوگی، ویسٹ اس کو سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کے اس اقدام کو کس طرح سے مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کچھ اور بھی آپ کو اقدامات ایسے جو ڈیزائربل ہیں ان کو پرائم منسٹر کی طرف کیے جانا بڑا ضروری ہے۔ پرائم منسٹر کو میں اس حوالے سے سیلوٹ کرتا ہوں کہ 2019 میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے پہلی مرتبہ 4 پوائنٹس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یو این جنرل اسمبلی کے اندر انہوں نے ریز کیا، پھر اس کے بعد 2020 میں بھی اس کو ریز کیا، اور پھر ابھی لیٹلی او آئی سی کی جو کمیٹی کی جو اجلاس ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، وہاں پر بھی اسلاموفوبیا ڈے منانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک یہ سکسیس ہے، جو بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی کنسسٹنٹ سکسیس ہے آن پارٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اب ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ جب یہ سارے کام کر رہی ہے تو مسلم ورلڈ اس پہ کیوں خاموش ہے؟ مسلم ورلڈ کو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لیڈرشپ کی شدید کمی ہے جو اس پہ کوئی ڈائریکشن دے کے ان کو لے جا سکے۔ میں یہ چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت جو مسلم ورلڈ ہیں ان کے اسکالرس کو، ان کے فارن منسٹرز کو
اسلام آباد کے اندر سب کو کال کرے, 57 کنٹریز ہیں, سارے اپنے خرچے پہ آئیں گے. آپ نے یہاں پر ایک موڈ اگر جسے آپ کہہ سکتے ہیں, دے شوڈ کم اپ وتھ پرپوزلس کہ اسلاموفوبیا کو جو سوشل میڈیا پہ بھی ہر روز رائز کر رہا ہے, جو کہ ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ اسلاموفوبک ڈسکورسز آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے سولوشنز مختلف لیول پہ کہ مسلمانوں کو وہاں پہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, یو این کے حوالے سے کون سے لاز ایسے انیکٹ کیے جا سکتے ہیں, ان کے پروپوزل کے ساتھ آئیں, سوشل میڈیا پہ کیسے ان چیزوں کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ان پروپوزلز کو آپ 3 دن کی کانفرنس اسلام آباد کے اندر کال کر لیں. تمام مسلم Dr. Sab, ممالک you have written the whole book on this topic, on this subject. What are the main reasons behind it? Is this the conspiracy? کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک تو سازش کے تحت بھی پھیلایا جاتا ہے, ایک انر سینٹیمنٹ ہوتا ہے ہیٹ کا, تو آپ نے زیادہ جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں ریسرچیبل تھنگ کیا ہے کہ یہ کیوں پھیلتا ہے, وجہ کیا ہے؟ سر بہت جیسے آپ کہتے ہیں یہ ڈیبیٹیبل سی چیز ہے, لیکن میں مختصراً اس کو پیش کرنے کی یہ کوشش کروں گا کہ اسلاموفوبیا کو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ہر جگہ پہ اٹیکس کی صورت میں, لوگوں کو تنگ کرنے کی صورت میں, ویمن کے حجاب کو اتارنے کی صورت میں, ان کے لیے اسپیس جسے آپ کہتے ہیں ریڈیوس کرنے کی صورت میں, ہر جگہ پہ یہ کامن فیکٹر نظر آتے ہیں. لیکن اسلاموفوبیا کی وجوہات کیا ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ وہ مختلف سوسائٹیز کے اندر سر مختلف ہیں. وہ فرانس میں جس قسم کی ہیں ایسی جرمنی میں نہیں ہے, اور جس طرح سے ان دونوں ممالک میں ہے ویسے اسکینڈینیوی اور یوکے میں نہیں ہے, اور اس طریقے سے جو کچھ یورپ کے اندر ہے وہی چیز آسٹریلیا, کینیڈا اور امریکہ کے اندر نہیں ہے. تو جب تک ہم وجوہات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی پراپر تدارک نہیں کر سکتے. میرا جو انفیکٹ مین فوکس تھا وہی تھا کہ اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ اسلاموفوبیا نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف فوبیاز ہیں. کہیں پر یہ ریسزم ہے, کہیں پر یہ ریلیجیس ریسزم ہے, کہیں پر یہ کلیش آف سیولائزیشن کے پرسپیکٹو میں ہے, کہیں پر مسلمانوں کو ایک تھریٹننگ ادر کے طور پر لیا جاتا ہے, یہ بم بلاسٹ کرنے والے ہیں, یہ سوسائڈل اٹیک کرنے والے لوگ ہیں, کہیں پر اس فارم کے اندر لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس چیز کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا کہ کسی سوسائٹی کے اندر اسلاموفوبیا کی وجوہات کیا ہیں, اس وقت تک آپ اس کو تدارک نہیں پیش کر سکتے. تو سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے, اور میں نے اس پہ بیسیکلی کام کیا ہے کہ اسلاموفوبیا مختلف علاقوں کے اندر کس فارم کے اندر پایا جا سکتا ہے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں ان کے ڈول سٹینڈرڈ کی اگر بات کریں, جہاں پہ ایمل میکرون کہتے ہیں کہ رسول خدا کی توہین آپ اس میں لے آئیں فریڈم آف ایکسپریشن میں, دوسری جانب آج وہی تشدد کا نشانہ بنے ہیں, تو ہاؤ ڈو ہی سی دیٹ کہ آپ جب لوگوں کو اتنی پاورز دیتے ہیں, ہر چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, تو وہ آپ پہ حاوی بھی ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بھی بنتے ہیں؟ سر پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک کا ہم بات کر رہے ہیں فرانس کی, فرانس کو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ ہوم آف اسلاموفوبیا ہے, کیونکہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ تین ایریاز ہیں سر اس میں, اسلام ایز اے ریلیجیس آئیڈیالوجی, پھر قرآن پاک, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سمجھتا ہوں ان 3 ایریاز پہ جتنا زیادہ فرانس کے اندر لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے کسی اور ملک کے اندر نہیں ہوا سر, اور وہ آج نہیں, آج سے 1000 سال پہلے سے بھی آپ کو وہ نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں پروڈیوس کرتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آج فرانس کے اندر ہے یہ کوئی انفاؤنڈیڈ نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریشنل نہیں ہے, اس کے پیچھے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف ریزنز موجود ہیں. اب آتے ہیں وہ امپورٹنٹ بات کی طرف کہ یہ کیوں اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. بھئی فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہیٹ سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ تو کیا آپ اپنے ملک کے اندر جب ہیٹ سپیچ لاز ہیں ان کو بھی ختم کر دیں؟ تو اسلاموفوبیا کو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو آپ اس کو ہیٹ سپیچ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے ہیں؟ پھر یہی ان کے وہ اخبارات جیسے چارلی ایبڈو وغیرہ کو آپ دیکھ لیں جو مسلسل یہی شور مچاتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشنز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن یہودیوں کے حوالے سے کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ جب وہاں پہ آپ ان کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں تو ہالوکاسٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور آپ کے خلاف چارج شیٹ جو ہے نا وہ فائل کر دیے جاتے ہیں, اور آپ کے ہاں اریسٹ ہوتے ہیں, اور جو پروڈیوسر جو کام کر رہے ہوتے ہیں, رپورٹر جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے؟ پرابلم سر ان کا نہیں ہے, پرابلم میرا بھی ہے, میرے سے مراد یہ کہ مسلم لیڈرشپ کا بھی ہے. کیا ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بلاسفیمس چیزیں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں یا دنیا میں کہیں پہ پائی جاتی ہیں, کیا ہم نے کبھی کوئی اس حوالے سے ایفرٹ کی ہے کہ اس کو ہیٹ سپیچ ڈکلیئر کرایا جائے انٹرنیشنل فورم پہ, یو این کے فورم پہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سر ہمارے لیول پہ یہ ایفرٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شے ملتی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کر سکیں.
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ان دا اینڈ جاننا چاہوں گا کہ اس کے پریکٹیکلی سلوشنز کیا ہیں، اگر اسلاموفوبیا کی بات کریں کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا ہمارا ملک کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے ویسٹ کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ سر اس کے حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ پاکستان اور چند اور مسلم ممالک میں اس کے حوالے سے مسلم ممالک کی جب بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلم ممالک جو کہ واقعی اس قسم کے حالات پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہوں. مثال کے طور پر آپ ٹرکی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اور اس طریقے سے آپ کے پاس ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، برونائی دارالاسلام کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ فارم اے کنسورشیم جہاں پر اس قسم کے ریسرچ سینٹرز بنائے جائیں جس میں اسلام کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹیز پائی جاتی ہیں ویسٹ کے اندر، ہم پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت اس کا کوئی سولوشن پیش نہیں کر سکتے. دوسری اہم بات سر اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ویسٹرن لٹریچر جو کہ اس جیسے نوجوانوں کو پرابلم میں ڈال رہا ہے اور ان کو اس قسم کے افینسو میں انگیج کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی کینیڈا کے اندر ہوا ہے، تو اس قسم کے لیے جو لٹریچر ہے اس کا کوئی ریبٹل پیش کیا جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ ان کو کیری کر کے اپنے اندر یہ اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم جذبات نہ دے آ سکیں. پھر اگلی سر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پہ بڑا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سر. ویسٹ کے اندر بڑی ایسی ہیٹ مانگرز گروپ ہیں جو کہ اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جس طریقے سے ایف اے ٹی ایف کو پاکستان کے اندر بڑے اسٹرنجنٹ پروٹوکولز یہاں پہ اپلائی کیا جا رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہیں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی طرف سپل نہ کر جائے، اسی طریقے سے اب ہمیں ویسٹ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر میڈیا میں جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے، جو فلمیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس قسم کی، ڈاکٹر تو صاحب اس دس سے از ویری ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ فورم کہ کر رہے ہیں ویسٹ تو کو اگر ہم اسلام یہ ریلائز کرائیں کہ اگر ہمیں فیٹ آف میں آپ جو ریسٹرکشن ڈالتے ہیں کہ ہم ٹیررزم فنڈنگ کرتے ہیں، آج کا واقعہ جس طرح کینیڈین شہریوں کے ساتھ ہوا جو پاکستانی نژاد تھے، تو وہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا کینیڈا کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو دیکھے اور اگر اس طرح کا واقعات کا تسلسل ہے تو ان کی فنڈنگ کو بھی انالائز کرے؟ تو فیٹ اف میں یہ معاملہ فائنینشل ٹیررزم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کتنا مؤثر ہوگا اور یہ کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ یہ سر دیکھیں نا، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اسلامو فوبیا ایف اے ٹی ایف کے نام سے آپ یہ کمپین چلائیں. میں سر اس وقت آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں تو پروپوزل ہی نہیں گیا ہے نا. ہم نے کس فورم پہ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، ہم نے کس لیول پہ ان چیزوں کو دیا ہے. اب یہ چیزیں ریسرچ بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آپ کو ویسٹ سے ہی آ رہی ہے. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی ریسرچ کے حوالے سے ہم بھانج ہیں. اب ویسٹ کے اندر اس چیز کو وہ لوگ بھی سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک بہت بڑی پیئنگ انڈسٹری ہے. ٹھیک. اس انڈسٹری کے اندر ملینز آف ڈالرز پورنگ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر الٹیمیٹلی آپ کی سوسائٹی کے اندر والکانک سچویشن اور انریسٹ پیدا کرتی ہے. تو اس کو اس فنڈنگ کو کسی لیول پہ سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. اب مسلمانوں پہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری بنتا ہے، مسلم ممالک پہ، کہ ہم اس قسم کے پروپوزلز کے ساتھ ہم آگے آئیں کہ کس قسم کے ہم پروٹوکولز یہاں پہ ڈیولپ کرائیں ان ممالک کے اندر، ٹھیک. تاکہ پیسہ اس قسم کی نیگیٹیوٹیز کو اور اس قسم کی ایکسٹریمزم جو کہ ٹھیک. مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہے وہ جنم نہ لے سکے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر صاحب، ہمیں آپ نے اپنا انالیسس دیا. ہم نے بات کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے، ہم نے بات کی کینیڈا میں جو ہمارے شہریوں ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی